الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت ابو فضل مسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک شخص تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہو گیا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹوں میں حرکت ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم حمزان شہر جائے تو ابو فضل مسانی کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس جواب سلام کے صدقے، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے شمار سلام، تا قیامت ہو بے شمار سلام۔ میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو عاشقان رسول اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، قیدیوں کے لیے 52 52، اور جو اسپیشل پرسنز ہیں گونگے بہرے نابینا اور معذور ان کے لیے 27 نیک اعمال عطا کیے ہیں۔ تو ویری شارٹ اینڈ کمپریہنسو بکلیٹ، بہت مختصر اور جامع یہ رسالہ ہے۔ تو اس میں پہلا ہی نیک عمل ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں نیک اور جائز کام سے پہلے کر لیا کریں۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہمیں اچھی نیتیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے وہ روٹین سے ذرا ہٹ کر الگ قسم کا ایک عنوان ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ دجال کے متعلق ہے۔ آج ہم دجال کے فتنے سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات سنیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دجال سے ڈرانا سنت انبیاء ہے۔ جی ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، خادم مصطفیٰ ہیں، آپ سے روایت ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب
یعنی جتنے نبی تشریف لائے سب نے اپنی اپنی امتوں کو کانے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، دجال واقعی بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ آئیے سنت انبیاء پر عمل کرتے ہوئے اس فتنے سے متعلق روایات سنتے ہیں۔ مسلم شریف جو حدیث پاک کی بہت مشہور اور معتبر اتھینٹک بک ہے، اس میں روایت ہے، آپ کو یہ روایت میں کچھ تشریح اور وضاحت کے ساتھ سناتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ نماز کے وقت سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اس وقت چہرہ مقدس پر مسکراہٹ تھی۔ فرمایا سب اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں۔ مزید فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں کسی بات کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا تمیم داری، پہلے یہ غیر مسلم تھے، وہ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنا واقعہ بتایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہی باتیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ منبر پر بیٹھ کر بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم 30 افراد تھے، بحری سفر پر روانہ ہوئے، سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس دوران سخت موجیں آئیں جنہوں نے ہمارے بحری جہاز کو اس کے رستے سے ہٹا دیا۔ ہم 1 مہینے تک یوں ہی سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں ہمیں ایک چوپایا 4 ٹانگوں والا جانور نظر آیا۔ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ اس جانور نے ہم سے کلام کرتے ہوئے کہا میں ایک جاسوس ہوں، اگر آگے چلو، میں ایک جاسوس ہوں، آگے چلو، یہاں ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس چوپائے کی باتوں سے ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ جنات وغیرہ نہ ہو۔ خیر ہم گرجے میں پہنچے، وہاں اتنے بڑے جسم والا انسان تھا کہ ہم نے ایسا کہیں نہ دیکھا۔ اس کو مضبوط ترین زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ ہم نے پوچھا تیرا برا ہو تم کون ہو؟ وہ بولا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں۔ اس نے پوچھا بیسان نامی باغ کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پھل لگ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پھل لگتے ہیں۔ وہ بولا قریب ہے کہ وہ باغ اجڑ جائے گا۔ پھر بولا بحیرہ طبریہ، یعنی یہ فلسطین کے قریب ایک بڑی جھیل ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح پھر اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ مجھے نبی امی کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا وہ مکہ میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ بولا کیا عرب کی ان سے لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں ہوئی ہیں۔ کہنے لگا عرب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اب وہ کہنے لگا میں اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا میں دجال ہوں،
ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں ہر شہر میں جاؤں گا، ہاں مکہ مدینہ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ سناتے سناتے جب اس مقام تک پہنچے تو مدینے کی محبت سے پرجوش ہو کر اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سب وہی باتیں نہیں ہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ ہمیں پہلے بتایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، دجال بحر شام میں قید ہوتا ہے یا بحر یمن میں، آج کل ان دونوں میں نہیں ہے، جب نکلے گا تو مشرق کی طرف سے آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں ایک تو دجال کے متعلق معلومات ہیں کہ دجال نے قیامت کے قریب پیدا نہیں ہونا، وہ پیدا ہو چکا ہے، اب بس اس نے قید سے نکلنا ہے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ پر غلط معلومات دی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ دجال کا معاملہ ایک دلچسپ بھی ہے، خوفناک بھی ہے، حیرت انگیز بھی ہے، اس لیے لوگ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں دجال کے متعلق جو ہے کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ ایک آنکھ والا ہے تو یہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اس کی پرورش کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پر اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں ارشاد ہو گئی کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کبھی شام کے سمندر میں قید ہوتا ہے، کبھی یمن کے سمندر میں قید ہوتا ہے، اور قرب قیامت میں جب وہ نکلے گا تو مدینے کی مشرقی جانب پر جو سمندر ہے وہاں کے قید خانے سے نکلے گا۔ پھر یہاں ایک بات اور بھی غور فرمائیے کہ دجال جو ہے وہ کافر ہے، مردود ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، کتنے ہزاروں کو جہنم کا حقدار یہ بنائے گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہاں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ دجال ہے۔ ہاں، تو کئیوں کو یہ جہنم کا حقدار بنا دے گا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے کہ دجال جو کہ کافر بھی ہے، کافر گر بھی ہے، وہ کافر بھی کرے گا کتنوں کو، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں، اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عرب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں دو شخص ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت کافروں نے دی تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ دجال کی ترغیب پر انہوں نے کلمہ پڑھا، دوسرے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں بادشاہ جو غیر مسلم تھا اس نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ یہ غیر مسلم بادشاہ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر صحابیت کے اونچے درجے پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہی ایسا باکمال ہے کہ دشمن چاہیں بھی تو برائی نہیں کر پاتے۔ ہاں، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی کا ہونا تو دور کی بات،
کسی کمی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، عام طور پر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، اٹھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ کہ اس میں کانٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح شمع بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی نورانی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ کی روایت میں ہے، اس وقت مدینہ شریف کے 7 رستے ہوں گے، ہر رستے پر گا۔ کھائے گا۔ بھاگیں گے اور آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت ترین فتنے میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دیہاتی سے
صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بالعباد خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظرا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير
طاف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها 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 وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها وعلى الكرار أبي الكرماء وزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي خير الخلق هو الهادي نور الكون بعبادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها جیسے دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل برابر ہوتی ہیں یا ایک گز دوسرے گز کے بالکل برابر ہوتا ہے، یوں ہی تم بھی ان کے بالکل برابر برابر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی بالکل بے فائدہ کام کریں گے تو تم بھی ان کے دیکھا دیکھی بے فائدہ کاموں میں چلے جاؤ گے، بے فائدہ کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ فرمان عالی شان سنو اور اپنا حال دیکھو، غیر مسلم سب اپنی شکل، اپنے لباس، اپنے طور طریقے کو پسند کرتے ہیں، مگر مسلمان ہیں کہ غیر مسلموں کی نکالی میں مرے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں سر دیسی ہے، بال انگریزی، منہ دیسی ہے، زبان انگریزی، غذا دیسی ہے، کاموں کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی نقصان ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بھی نکالی کرتے ہیں، منڈانے میں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ داڑھی منڈائیں گے جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ کھڑے ہو کر کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ لوگ کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھاتے ہیں، مرد چوٹیاں رکھتے ہیں، کیوں؟ فلاں ایکٹر کو دیکھا تھا۔ عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، بے پردہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بے پردہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے آگے کے الفاظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، ورنہ بے پردگی تو اب بہت دور رہ گئی۔ کیا فائدہ ہے اس میں؟ نقصان ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، آئے روز خبریں آتی ہیں، بچیوں کو ظلم کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور کتنی مثالیں عرض کی جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بس ہم چل پڑے ہیں ان کے پیچھے۔ ہم نے سنا
دجال کے فتنے میں وہ پھنسے گا جو غیر مسلموں کی نقل کرنے والا ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور چت اور سنتوں پر چلنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ کاش ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ حدیث پاک میں ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایسی فضیلت کیا غیر مسلموں کے پیچھے چلنے میں ہے؟ انگریزی بال کٹوانے سے جنت ملے گی؟ داڑھی منڈانے سے کیا جنت ملے گی؟ فیشن پرست بننے سے کیا قبر روشن ہو جائے گی؟ یہ سنت کی برکت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آقا محبوب مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کی نقل کرو، قبر بھی روشن، حشر میں بھی مزے، پل صراط پر بھی سکون، اور جنت میں آقا کا پڑوس بھی انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم دنیا بھی سنور جائے گی۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، راہ عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہے ہیں، راہ عشق مصطفیٰ پر جو غلام چل رہا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ ہبت الطبری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ عرض کیا کس سبب سے؟ فرمایا سنت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ سنت پر عمل کی برکت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنت دنیا میں اس کی حفاظت کرتی ہے، قبر میں اس کو انسیت دیتی ہے، محشر میں اسے جنت میں لے جائے گی۔ جی ہاں، قبر میں بھی انسیت دے گی سنت۔ جب قبر میں تنہا پڑا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اندھیری قبر ہوگی، گپ اندھیرا ہوگا، سنت جو ہے انسیت دے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، سنتوں پر عمل کرنے والوں کی قبر میں جنتی کھڑکی کھلے گی، جنتی ہوائیں، جنتی خوشبوئیں داخل ہو جائے گی۔ سنتوں پر عمل کریں، اپنا چلنا سنت کے مطابق، بیٹھنا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق، پینا سنت کے مطابق، بولنا سنت کے مطابق۔ جی ہاں، تو سنتیں سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ تو سنتیں سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونا ہے۔ یہ دینی ماحول وہ ہے جو سنتوں بھرا ماحول ہے، سنتوں کی خوشبو اس دینی ماحول میں ہے۔ جو اس دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے وہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو جاتا ہے، وہ نمازی ہو جاتا ہے، وہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بھی بنتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنتیں سیکھیں، اس دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور نیکیوں والی زندگی وہ گزاریں، تلاوت والی زندگی، ذکر اللہ والی زندگی، عبادت والی زندگی گزاریں۔ اور سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلے بھی ہیں۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ تو محرم الحرام کا مبارک مہینہ بھی قریب ہے اور دعوت اسلامی کے قافلے تو سفر کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ 12 ماہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں، 92 دن کے لیے بھی کرتے ہیں، تو 1 ماہ کے لیے بھی سفر کرتے ہیں، تو 12 دن کے لیے بھی کرتے ہیں، تو کم سے کم 3 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم، اور سفر کروائیں گے انشاءاللہ۔
ہاں، اور سفر کروائیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے اور قافلوں کا مسافر بنائیں گے۔ 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 12 ماہ، بعض وقفے مدینہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی دے دیتے ہیں دین کے کاموں کے لیے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ عبادت میں گزرے گی، مسجد میں گزرے گی، نیکی کی دعوت میں گزرے گی، پھر علم دین بھی سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ قرآن کریم میں حکم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو ایمان رکھو۔ علماء تفسیر اس کی وضاحت فرماتے ہیں، ازدادوا فی الایمان، یعنی معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس پر استقامت کے ساتھ قائم بھی رہو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان کے شعبے بہت سارے ہیں، ان شعبوں کو بھی اختیار کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان میں مزید سے مزید ترقی کرتے چلے جاؤ۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اپنے ایمان کے کمال کی فکر میں لگ جاؤ۔ یہ کیسے ہوگا؟ حدیثوں میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی کیسے ہوگی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیسے ہوگا، ایمان کے شعبوں کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، ایمان میں مزید ترقی کیسے ہوگی، ایمان میں کمال کیسے حاصل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پتہ چلا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ عزت پسند کرتے ہیں کہ میری عزت کی جائے، تو دوسروں کو بھی عزت دو نا۔ دوسروں کی بے عزتی کرنی ہے اور دوسروں کی بے عزتی کر کے اپنی عزت کروانی ہے، تو دوسروں کی بے عزتی کرنے والے کی اپنی عزت کہاں سے ہوگی؟ تو ہم نے جو اپنے لیے پسند کیا اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو وہ پسند نہ کیا۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ میری عزت کی جائے تو بھائی دوسروں کو بھی عزت دینا شروع کر دیں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بھلائی کی جائے، میرے ساتھ خیر خواہی کی جائے، میری مدد کی جائے، یہ پسند کرتے ہیں نا، تو بھائی دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا شروع کر دیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نا، آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، یہی پسند کرتے ہیں مجھے کوئی جھوٹ نہ بولے، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، 2 نمبر کے مال کو 1 نمبر کر کے مجھے کوئی نہ ٹکائے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو بھائی آپ بھی دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولو، آپ بھی دوسروں کو دھوکہ نہ دو، آپ بھی دوسرے کو 2 نمبر کا مال جو ہے 1 نمبر کا کہہ کر مت ٹکاؤ۔ جی ہاں، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی دھوکہ نہ دے، تو بھائی کیوں ہم بھی دھوکہ دے رہے؟ ہم دوسروں کو دھوکہ دیں، ہم دوسروں کو گالیاں دیں، ہم دوسروں کا جھگڑا کریں، ہم دوسروں کی غیبتیں کریں، ہم چغلیاں کر کے جھگڑے کروائیں، ہم کسی کی مدد نہ کریں، کسی کے ساتھ بھلائی نہ کریں، کسی کو عزت نہ دیں، کسی کی خیر خواہی نہ کریں، اور سب ہماری عزت کریں، ہماری خیر خواہی کریں، یہ ہم پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہ پسند کرنے لگ جائیں
تو یوں انشاءاللہ ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو دجال تو کیا، دجال کا باپ بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایمان کی مضبوطی مین ہے، سب سے مین تو ایمان کی مضبوطی ہے میرے پیارے اسلام بھائی۔ ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان جس کا مضبوط ہو جائے زمین اپنی جگہ چھوڑ دے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا ایمان کامل ہے، اس کا بھروسہ پکا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے توکل اس کا مضبوط ہوتا ہے میرے پیارے اسلام میں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ تھوڑی پریشانی، تھوڑا غم، تھوڑی آزمائش، تھوڑی تکلیف آتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے بھائی؟ ایمان کو مضبوط کریں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، ہاں پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، ثابت قدم رہیں، گناہ میں نہ پڑے۔ تھوڑا کوئی پریشانی آ گئی، تنگ دستی آ گئی، بندہ سود میں پڑ جاتا ہے، سود کے لین دین میں پڑ جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو کہاں سے ترقی کرے گا؟ نہیں کر سکتا ترقی بھائی۔ رب سے جنگ کرنے والا ترقی کیسے کرے گا؟ جو گناہ کرتا ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے۔ جی ہاں، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ گناہ کر کے تمہارا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کام سارے بنانے والا میرا رب ہے، پریشانیاں دور فرمانے والا میرا رب ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا میرا رب ہے، روزی عطا فرمانے والا میرا رب ہے، تنگ دستی سے نجات دینے والا میرا رب ہے۔ اس کی نافرمانی کر کے تمہیں کیسے نجات مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نجات میرے پیارے اسلام بھائی۔ تو ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط کریں۔ اور کیسا مضبوط ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو دجال کے سپاہی پکڑ کر لے جائیں گے، وہ بندہ مومن جیسے ہی دجال کو دیکھے گا تو پکار کر کہے گا اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال اپنے سپاہیوں سے کہے گا اسے یہاں لٹاؤ اور خوب پٹائی کرو۔ چنانچہ اس بندہ مومن کو خوب مارا جائے گا، مار مار کر برا حال کر دیا جائے گا۔ اب دجال کہے گا کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ بندہ مومن کہے گا تو کانا دجال ہے، تو کہنا ہے تو کہنا دجال ہے۔ اب دجال حکم دے گا آرا لایا جائے، آرا مشین لائی جائے گی، اس بندہ مومن کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر دجال ان ٹکڑوں کو چھوڑ کر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، شعبدے دکھائے گا نا یہ۔ اب کہے گا کیا مجھے خدا مانتے ہو؟ دجال نے دو ٹکڑے کر دیے، دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ کر پھر کھڑا کر دیا۔ اب کہتا ہے دجال کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ بندہ مومن ہے، اس کا ایمان قابل ہے، وہ کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو ایک شخص کو یوں قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیسا پکا ایمان ہے میرے پیارے اسلام بھائی، کیسا پکا ایمان ہے۔ ہمیں بھی کاش ایسا پکا ایمان نصیب ہو جائے، ایسا پکا ایمان نصیب ہو جائے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو کوشش فرمائیے سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں یاد کر لیجئے، پھر وقتاً فوقتاً انہیں پڑھتے رہا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور بچوں کو یہ نصیحت بھی کریں کہ وہ اپنی نسلوں کو یاد کرواتے رہیں۔ یہ تو خبر نہیں ہے کہ دجال کب نکلے گا، لہٰذا اپنی نسلوں تک یہ خبر پہنچا دیں، انشاءاللہ الکریم ہم اور ہماری نسلیں اس بدبخت فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ تو سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی یاد کرنی ہے اور 10 آیتیں سورہ کہف کی آخری کی یاد کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرنی ہے اور اپنی نسلوں کو یاد کروا دینی ہے انشاءاللہ الکریم۔ نیت بنتی ہے تو کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم یاد کروائیں گے۔ کیسے یاد ہوگا؟ نومیریکل کس طرح یاد ہوتے ہیں؟ آج امتحان ہوتے ہیں تو پوری رات پتہ نہیں کتنے مضمون یاد کر لیتا ہے، کیا کچھ یاد ہو جاتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں یاد، کرنے پر آئیں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو فتنوں کے علم کے اسپیشلسٹ تھے، آپ فرماتے ہیں اس امت کا پہلا فتنہ
شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ کو ظلمن شہید کیا گیا، اور آخری فتنہ دجال ہے۔ فرمایا خدا کی قسم جو اپنے دل میں، سنیے، فرمایا خدا کی قسم جو اپنے دل میں ذرہ برابر بھی قتل عثمان غنی کو اچھا سمجھے گا، اگر اس نے دجال کو پا لیا تو اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، یعنی اس کا پیروکار بن جائے گا۔ اگر دجال کو نہ پا سکا تو قبر میں رہ کر دجال پر ایمان لے آئے گا۔ الامان والحفیظ، اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت کتنی ضروری ہے۔ ذرہ برابر بھی آپ کا بغض دل میں ہوا تو بندہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب محبت رکھیے اور اسے دل میں بڑھاتے رہیے۔ خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی اس سے ہیں ناراض۔ عدو مینس دشمن، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں، وہی بدبخت ہے، ملعون ہے، مردود شیطانی۔ ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، پڑے ہو جائیں چل کر خاک سب اعدائے عثمانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دجال تو جب آئے گا سو آئے گا، اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ایک فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم بیٹھے دجال کے فتنے سے متعلق باتیں کر رہے تھے، اتنے میں خوش اخلاق نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے متعلق باتیں کرتے سنا، تو فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس پر آقا دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی یعنی ریاکاری دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ریاکاری دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، کہ ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہی نیک کام اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ایسا شخص ریاکار کہلائے گا کہ لوگ نمازی کہے، بڑا دیندار کہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم نے ریاکاری سے بھی بچنا ہے، دکھاوے سے بھی بچنا ہے، اور دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، نیکیوں پر نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، ذکر و درود سے زبانیں تر رکھیں، روزے رکھیں، عمرے کریں، حج کریں، صدقہ اور خیرات دیں، ایسا ہو کہ ساری زندگی نیکیوں میں ہی گزرے، مگر یہ ساری نیکیاں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے لیے کرنی ہے، جو جنت عطا کرے گا۔ ہاں، جنت کون دے گا؟ اللہ دے گا، تو عمل اس کے لیے کر رہا ہے۔ جنت دینے والی ذات رب کریم کی عبادت کس لیے کر رہا ہے؟ جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، تو جنت دینے والا کون؟ رب۔ لیکن نہیں، دکھاوا اس کو کرنا ہے، نیک یہ کہے، عبادت گزار یہ کہے، نمازی یہ کہے، پہلی صف کا نمازی یہ کہے، روزے رکھنے والا یہ کہے۔ ہاں، رجب شعبان کے میں روزے رکھتا ہوں، آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ شعبان کی آج 18 تاریخ ہے، دعا کرو یار۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ پاک صحت دے، طبیعت کچھ ناساز ہے۔ مجھے طبیعت کی فکر نہیں ہے اتنی، اصل میں بات یہ ہے کہ میرے روزے پورے ہو چل رہے نا، تو یہ شعبان کے 18 روزے رکھے، تو میں چاہ رہا ہوں یہ پورے ہوں، رجب کے بھی پورے رکھے میں نے 30،
رجب کے بھی میں نے پورے رکھے ہیں، اور یہ 18واں روزہ آج چل رہا ہے، طبیعت صحیح نہیں لیکن چل رہا ہے، لیکن دعا کرو کہ طبیعت صحیح رہے تاکہ یہ پورے میرے شعبان کے بھی ہو جائیں. صحیح ہے. اب یہ رجب کے بھی بتا دیا، 18 یہ بھی بتا دیا، اور آگے کے بھی بتا دیا کہ یہ رکھنا ہے. تو بھائی ایسے ہی بولتے تھے، اگر واقعی طبیعت صحیح نہیں ہے تو یہ روزے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ روزے بتا کر کسی کو کہو گے تبھی اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی، یا واقعی دعا کرنے کے لیے اس کو کہا تھا؟ یہ روزے بتانے تھے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں. ابھی مسجد رکی، آگے کیا کہیں گے؟ وہ 5 سال سے میں رکھ رہا ہوں، اصل میں ریکارڈ ہے نا پورا. تو یار ریکارڈ ٹوٹ نہ جائے میرا، 5 سال سے رکھ رہا ہوں پچھلے، تو 5 سال کے بھی بتا دیے. وہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے غالباً کہ آپ کئی دعوت پر گئے تو وہ میزبان صاحب جو تھے اس نے اپنے خادم سے کہا کہ حضرت کے لیے اس برتن میں کھانا لانا جو دوسری مرتبہ میں حج پر گیا تھا نا اور لایا تھا، اس برتن میں کھانا دینا. تو آپ نے فرمایا کہ اے مسکین، تو نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے، ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے. حج اس دور میں کرنا پیدل سواریوں پر، آج بھی حج ہے تو خرچہ بھی کتنا ہوتا ہے، اور بندہ ایسے جملے بول دے، ایک جملے میں تو نے 2 حج ضائع کر دیے. میرے پیارے اسلامی بھائی، تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا اللہ پاک ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے. زندگی گزر جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے. میرے پیارے اسلام بھائی، قبر کو روشن میرا مالک کرے گا، میرا رب کرے گا. ہاں، لوگوں کے لیے عمل کرنے والے کی مثال یہ دی کہ جیب بھرا ہوا ہے، لوگ سمجھے بڑا مال ہے اس کے پاس، بڑی دولت ہے اس کے پاس، لیکن جب کہیں وہ جائے اور جیب سے جب وہ نکالے تو وہ کرچیاں ہو کپڑوں کی. سمجھے یوں سمجھے کہ خاک ہو، یا یوں سمجھے کہ خالی صفحات ہو. پیسہ تھوڑی ہے، چیز تو ملنی پیسے سے نا، جیبیں بھری بھی لگ رہی ہے لیکن ہے کچھ نہیں اس کے پاس. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو ایسی چوٹ کی ہے کہ کوئی بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، بادشاہ کی تعظیم کر کے پورا دن کھڑا ہوا، لیکن اس کی وہ دیکھ اس بادشاہ کی کنیز کو رہا جو اس کے برابر میں مقصرانی اس کو پنکھا چل رہی ہے، دیکھ اس کو راسل اس کے لیے کھڑا ہوا، لیکن یوں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا. اگر بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میرے سامنے نہیں کھڑا، میری تعظیم نہیں کر رہا، میرا ادب نہیں کر رہا، یہ اس کے لیے کھڑا ہوا، بادشاہ اس کا کیا حال کرے گا؟ تو اس کو تو پتا نہیں ہے، میرا رب تو سب جانتا ہے، میرا رب تو سب جانتا ہے. اللہ میں اخلاص سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی کورسز کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم علم دین سیکھنے کو ملے گا. علم ہوگا تو عمل کر سکیں گے نا. ہاں، علم ہی نہیں ہے تو عمل کر کے بھی ضائع کرنا، بلکہ عمل کر کے بھی رب کو ناراض کرنا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو علم دین سیکھیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کتنا علم سکھایا جاتا ہے. مدنی مذاکرے ہوتے ہیں الحمدللہ، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، اور اب تو محرم الحرام آ رہا ہے، روزانہ مدنی مذاکرہ ہوگا. یعنی یوں سمجھیں کہ آئندہ آنے والی جمعرات سے مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے. ہفتہ وار اجتماع ہوگا، اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، پھر جمعہ کو بھی مدنی مذاکرہ، ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہو. علم و حکمت کے کیسے مدنی ظاہر کی اصلاح، باطن کی اصلاح، روز مرہ کے جو کام ہے ہمارے اور جو روٹین ہے ہمارے، اس میں کئی ایک مسائل ہوتے ہیں جس کو ہمیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ مدنی مذاکروں میں سیکھنے کو ملتے ہیں. نیت کر لیں انشاءاللہ، کراچی والے نیت کریں عالمی مدنی مرکز میں آ کر مدنی مذاکرے سنیں گے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی چینل پر روزانہ مدنی مذاکرے سنیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں آپ کا علم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، علم بھی پہنچ جائے گا، عمل بھی پہنچے گا. سب گھر والے بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھیں. اگر جھگڑے ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے.
انشاءاللہ 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 اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو مدنی مذاکرے دیکھیں، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور آنے والے ہفتے کو بھی رات قریباً 9:45 پونے 10 بجے مدنی چینل پر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا۔ محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کے متعلق میں نے آپ کو عرض کر دیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط جو ہے 5 کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ رسالہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، اور سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ پر رضا الہی اور ثواب کے لیے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ دین و دنیا میں اگر امن چاہتے ہیں تو زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کب کہاں کیا بولنا ہے جاننے کے لیے مطالعہ کریں امیر اہل سنت کی بہترین کتاب گفتگو کے آداب۔ بولنا بھی ایک عمل ہے، بولنا سیکھنا پڑے گا، سیکھیں انشاءاللہ۔ تول کر بولنا ہے، اب کیسے تولیں؟ پڑھیں کتاب، کیا؟ گفتگو کے آداب۔ جس کو بولنا آ گیا وہ بے تاج بادشاہ ہے، جیب میں بھلے کچھ نہ ہو اس کے، ہاں لیکن وہ بے تاج بادشاہ ہے جس کو بولنا آ گیا۔ اور بولنا آتا کس کو ہے؟ اللہ نصیب کرے ہم بولنا سیکھ جائیں۔ تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 325 روپے 325 روپیز میں جو ہے وہ قیمتاً طلب فرمائیں۔ ان کتابوں کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ ضخیم کتابیں، بڑی کتابیں، اچھے صفحات ہیں اس میں۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سفر کی سنتیں اور آداب۔ عزیزوں دوستوں سے ملیں اور اپنے قصور معاف کروائیں، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ اگر چند اسلامی بھائی مل کر قافلے کی صورت میں سفر کریں تو کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر باہر نکلیں۔ وہ رکعتیں واپس تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی۔ اپنی مسجد سے رخصت ہو، جب سفر پر جائیں تو اپنی مسجد سے رخصت ہو، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ جب بھی سفر پر روانہ ہو تو چاہیے کہ ہم اپنے اہل و مال کو اللہ کے سپرد کر کے جائیں، اور اپنے گھر والوں کو یہ کلمات کہہ کر سفر پر روانہ ہو، میں تم کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جی ہاں، سفر میں اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ مسافر کو چاہیے کہ دعا سے غفلت نہ کرے کہ جب تک سفر میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ راستے میں کہیں رکنا پڑے تو وقتاً فوقتاً یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ہر نقصان سے بچیں گے۔ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ پاک کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔ سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ سفر سے واپسی پر اپنی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔ مختلف سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 100 پیجز کی بک 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر بھی ہے۔ غم کے بادل چھٹیں قافلے میں چلو، خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو، رب کے در پر جھکیں التجائیں کریں، باب رحمت کھلیں قافلے میں چلو، انشاءاللہ الکریم۔